اس کی ایک زندہ مثال امیر عبداللہ صاحب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تماچے مار رہا ہمارے گال کو. کیا مار رہا ہے؟ تماچے مار رہا ہمارے گال پر. تیرے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں آمد. مسلمان ماں کے سینے سے تو نے دودھ پیا. غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن بڑا. سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جو بیلور کے امیر صاحب امیر عبداللہ صاحب، پہلی چیز تو میں ان کو قریب سے نہیں جانتا. سب سے پہلی چیز، شاید نو مسلم تھے نا، وہ نو مسلم، پہلے سے مسلمان نہیں تھے. بعد میں مسلمان بنے. مسلمان بننے کے بعد انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا، انہوں نے اپنی زندگی کو جس طریقے سے اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیا، ہم سب لوگوں کے لیے بہت افسوس کا مقام ہے. بہت افسوس کا مقام ہے. ہم مسلمان اس لیے کہ باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان اس لیے کہ ماں باپ مسلمان تھے، اور ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے. اور یہ وہ انسان آنکھیں غیر مسلم گھرانے میں کھولی، مسلمان ماں کی عورت کے سینے کا دودھ نصیب نہیں ہوا، مسلمان باپ کے چہروں کو انہوں نے نہیں دیکھا. بعد میں مسلمان بنے. مسلمان بننے کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے جو کارنامہ انجام دیا، ہم خاندانی مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے پاس وہ کارنامہ نہیں ہے. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. جنہوں نے اسلام باپ دادا کے زمانے ایسے نہیں تھے، بعد میں مسلمان بن کر انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، ہم مسلمان ماں کے سینے سے دودھ پی کر وہ کارنامہ انجام نہیں دے سکے. آج ان کی زندگی، کئی سارے لوگ دور دراز کے بھی، کہاں کے ناگ منگل میں، خود مجھے کئی سارے لوگ سوال کیے، حضرت آپ کہاں، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی خدمت ناگ منگل. وہ بیلور ناگ منگل، وہ عبداللہ امیر صاحب ہی معلوم ہے. کچھ لوگ جو دنیا میں رہ کر اللہ کے ناموں کو زندہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ ان کے ناموں کو زندہ کرتا ہے. ٹیپو سلطان کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ خواجہ اجمیری کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ فرید الدین گنچکر کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ جو اللہ کا نیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے، ان کو بھلایا نہیں جا سکتا. کوئی ہمارے مرے ہوئے دادا کی توہین کرے، وہ ریاکشن نہیں. مرے ہوئے باپ کی کوئی توہین کرے، وہ ریاکشن نہیں. اگر کوئی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف بول کر بچے، پھر دیکھو مسلمانوں کا یہ جوش کہاں سے آیا. ارے بتاؤ، ٹیپو سلطان کے خاندان کا کوئی بھی ہے یہاں؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ ارے میرے خلاف بھی کوئی کہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا. ذموں کے خلاف کہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی شہادت ہو کر کتنے سال گزر گئے، ہم نے دیکھا تک نہیں، ہم ان کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر کوئی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف کوئی بکتا ہے، ہم خاموش رہیں گے؟ خاموش نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نیک تھے. نیک لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں. کسی سے محبت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما لیتے. اللہ جس سے محبت کرتے آسمان کے فرشتے کو اعلان کرتے ہیں کہ دیکھ، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا. پھر وہ آسمان کا فرشتہ ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتا ہے، فلانے بندے سے اللہ محبت کرتے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے بھی ضروری ہے تم بھی اس سے محبت کرو. پھر ساتوں آسمان پار کر کے دنیا میں آ کر وہ بندہ، وہ فرشتہ ندا لگاتا ہے، اللہ کا فلاں بندہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا والے تم بھی اس سے محبت کرو. جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک لوگوں کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے. اسی کا کارن ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے انتقال ہو کر صدیوں گزر گئی، کئی سال بیت گئے، ہم نے نہ ان کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ہمارے باپ کی جانب کی رشتہ داری، نہ ماں کی جانب کی رشتہ داری. اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں.
کوئی ٹی وی اینکر خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلاف بول کر بچ سکے؟ کوئی ٹیپو سلطان کے خلاف؟ ارے بکنے والے بکتے رہیں گے، لیکن ریاکشن میں مسلمان ان کے جذبات بھڑکتے نہیں بھڑکتے، اور اس کے لیے مسلمان اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار. یہ اسی کا نتیجہ ہے. اللہ پاک نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں میں اس کی دل محبت پیدا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے عالم میں بسنے والے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا. یہ غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے ساری زندگی نچھاور کر دی. ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر، مسلمان ماں کے سینے کا دودھ پی کر، ہمارے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں آمد کہی گئی ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے میں کسی مفتی کے باپ کا محتاج نہیں، نظام الدین مرکز کا محتاج نہیں، سلطان شاہ مرکز کا محتاج نہیں، کسی صدر اور سیکریٹری کا محتاج نہیں، کسی عالم کا محتاج نہیں، کسی حافظ قرآن کا محتاج نہیں، کسی جماعت کے امیر اور غریب کا محتاج نہیں، کسی چلے اور 4 مہینے والے کا محتاج نہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ پاک اس آیت کے ذریعے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں، اے عالم، اے مفتی، اے جمعہ میں بیان کرنے والے، اے مسلح پر کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرنے والے، اس گھمنڈ میں مت رہنا میرے بیان سے اسلام پھیل رہا ہے، میرے علم سے میں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، میرے علم کے ذریعے سے دین زندہ ہے، اس گھمنڈ میں مت رہنا. اگر چاہوں تجھے ہٹا کر غیر مسلم سے بھی اسلام کی خدمت لے سکتا ہوں. تجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تجھے میں نے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. کوئی یہ ملے کا کیا بولتی اس کو پی اے رکھو. اب فخر کرنا اس کو ایم ایل اے فخر کرنا یا پی اے فخر کرنا؟ کون فخر کرنا اس کو؟ پی اے فخر کرنا. یہ کئی کو بولا تو یہ مثالات نہ سمجھ میں آتی اس کے واسطے مثال دیتے اس. خوش نصیب کون؟ یہ ایم ایل اے نہیں، اس کے سر میں بال کم ہے، اس سے زیادہ نوجوان ہے پی اے کے لیے رکھنے کے لیے. تمام لوگوں میں تجھے چنا ہے نا، تو ایم ایل اے کا شکریہ ادا کر. اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کسے سلیکٹ کیا؟ پی اے کے لیے تجھے سلیکٹ کیا. اب پی اے ایم ایل اے خوش نصیب منجے رکھ لیا، لات مار کو نکالتا نہیں نکلتا. خوش نصیب کون ہے؟ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں شکریہ ادا کرنا اللہ کا. اللہ خدمت کے واسطے میں 4 مہینے میں امیر میرے سے گشتہ ہوتی، میں جگہوں کا مکھنڈ. اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو مرکز سے ہوتا ہے، مرکز کے بعد سے بھی اللہ محتاج کسی کا نہیں ہے. عالم ہو، مفتی ہو، امام ہو، جماعت کا امیر ہو، بیرون میں چلے لگے ہو، 4 مہینے لگے ہوں، سال لگے ہوں، اور مہینے کے 3 دن نہ ناغا ہوتے ہوں، اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ دین ہمارے سے زندہ ہے. نا 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 نا. اللہ کا شکریہ ادا کرنا. اللہ تو مجھے قبول کر لیا، اتنے سارے لوگوں میں میں اس لائق بھی نہیں تھا. اس کی ایک زندہ مثال امیر عبداللہ صاحب. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تماچے مار رہا ہمارے گال کو. کیا مار رہا ہے؟ تماچے مار رہا ہے ہمارے گال پر. تیرے ایک کان میں اذان دوسرے کان میں آمد. مسلمان ماں کے سینے سے تو نے دودھ پی کے چہرہ تجھے نصیب ہوا، مسجد میں جانا نصیب ہوا. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے سے دین پھیلے گا؟ نا 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 نا. جس کے کان میں اذان اور اقامت نہ ہوئی ہو، جسے کسی غیر مسلم عورت کے سینے کا دودھ نصیب ہوا ہے، اگر میں چاہتا ہوں تو تجھے گرا کر اسے ایمان میں لا کر اس کے ذریعے سے میں اپنے دین کا کام لے سکتا ہوں. سوچنے کا مقام. بہت بڑا سبق امیر عبداللہ صاحب کے
انتقال کے اس موقع پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ایک انسان جو پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر میری اپنی حالت کیا، میرے گھر والوں کی حالت کیا، مسجد کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، مدرسوں سے میرا تعلق کیسا ہے، علماء سے میرا تعلق کیسا ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یوٹیوب چینل پر جمعہ کے بیانات، مسئلے مسائل، دینی معلومات اور حالات حضرات سے متعلق اہم ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈسکرپشن میں ہماری واٹس ایپ گروپ کی لنک دی گئی ہے، اگر ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کر واٹس ایپ گروپ میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی باتیں تھی تو میں نے آپ سے شیئر کی، آپ سے درخواست ہے دوسروں کو بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی معلومات، مسئلے مسائل اور جمعہ کے بیانات آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔